نیازمند محمد فاروق خان سیدی صوبائی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان پنجاب آپ سے مخاطب ہوئی اور اس وقت کا اعلیٰ اختیاراتی ادارہ ہے، اس کے فاضل ممبر جناب صاحبزادہ وسیم ممتاز ایڈوکیٹ شہادت سرکاری طور پر پوری عقیدت اور احترام سے منائے جائیں۔ اس موقع پر پورے ملک میں عام تعطیل ہو اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور دوسرے ذرائع ابلاغ اور وسائل اظہار کے ذریعے ان محسنین اسلام اور اکابر ملت اسلامیہ کے کارناموں، ان کی قربانیوں، سرفروشی کی داستانوں اور ان کے روشنی ڈالی جائے۔ اس کا آغاز یکم محرم الحرام سے عادل خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت سے کیا جائے۔ یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی اعلیٰ منظور بھٹو کے دور میں صوبہ خیبر پختونخوا یوم شہادت فاروق اعظم کے حوالے سے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے ابھی یکم محرم الحرام یوم شہادت فاروق اعظم ہے، جیسے سیدنا و مولانا الامام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء کرام کی یاد تھی ہی، اس نے مملکت ایران کے خلاف جلغاری کر دی۔ اب الحمدللہ یہ خوشی کا مقام ہے، اقوامی طاقت سپر پاور بھی یہاں اور مملکت ایران کے نمائندگان بھی یہاں، وہ آج جیسے اخباری خبر ہے کہ آج معاہدہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، تو اس موقع پر ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے اپنی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کہ افغانستان جس پر پاکستان اور پاکستانیوں کے بے پناہ احسانات ہیں، جن لوگوں کو ہم نے پالا ہے اور ہم نے سنگین خطرات کا مقابلہ کیا، اٹھایا، وہ لوگ ہم پر جارحیت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان کی بہادر غیرت مند افواج کی قربانیاں خراج تحسین کی مستحق ہیں اور دور اندیشی کو بھی ہم سراہتے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے تمام اہل سنت کی تنظیمات کی مشترک پریس کانفرنس بھی ہو، مشترک تمام تنظیمات کی، لیکن یہ جو حضرات تشریف فرما ہے یہ لاکھوں حضرات کے نمائندہ ہیں، ان کے رہنما ہیں، ان میں علماء، مشائخ اور جماعت اہل سنت کی پوری قیادت مرکز سے لے کر ضلع تک، شہر تک، علانیہ یا خفیہ، اشارتاً یا کنایتاً جو طنز ہوتی ہے یہ باعث نقض امن اور فتنہ و فساد کا باعث بنتی ہے، تو اس سے گریز کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر بے لگام لوگ بیٹھتے ہیں اور صحابہ کرام پر، اہل بیت پر، اسلام کے مقدسات پر زبان تان دراز کرتے ہیں۔ حیرت ہے کہ سائبر کرائم ایکٹ یا جو اور ادارے ہیں، ہمارے محترم رہنما جناب وسیم ممتاز ایڈوکیٹ اس پہ روشنی ڈالیں گے، وہ اپنی ذمہ داریاں شاید پوری نہیں کر رہے، کیونکہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا پر اسلام کی بڑی سے بڑی ہستی کو غلیظ قسم کی گالیاں دے رہے، اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ فوراً ان کو لگام دی جائے اور مجرموں کو قرار واقعی عبرتناک سزا دی جائے۔ اور انشاءاللہ العزیز ادارہ تبلیغ اہل سنت پاکستان جو پون صدی سے اس تحریک میں پیش ہے، اس کے زیر اہتمام سالانہ قدیمی اجتماع انشاءاللہ العزیز 17 جون، یکم محرم ڈائری کے مطابق 17 جون ہے، بروز بدھ، یکم جون بروز بدھ بعد نماز عشاء ادرون پاک، یکم محرم 17 جون ادرون پاک دروازہ میں محلہ جان شیخ موسیٰ میں قدیمی اجتماع ہوگا۔ علماء، خطباء، تاجدار عدل اور فاتح باب کعبہ
اور اسلام کے عادل اعظم کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ میں آپ سب حضرات کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے تمامیت قلب اور راحت خاطر کا باعث بنی ہے، اور میں پریس کلب کے انتظامیہ کا عزیزم خالد چودھری صاحب اور ملک محبوب صاحب کا، برادر مظہر کا صاحب، آپ کا سپاس گزار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ حسب ثابت تعاون فرماتے رہیں گے۔ بات کر چکی ہوں کہ وہاں حق ارادیت کا حق کشمیریوں کو دیا گیا اور اس کے تحت کشمیر کو، اور میں کہتا ہوں کہ کشمیر ایسی پارٹیاں کبھی بلوچستان دیکھتے ہیں، کبھی جو ہے کبھی حکومت دیکھتے ہیں، اب جو ہے ہم نے یہاں دیکھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے کون ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کن کا اپنے ایجنٹ لانے کریں پاکستان کشمیر بنے گا، پاکستان کشمیر پاکستان کی شارت ہے، یہ تو ہمارے نعرے ہیں پھول ہیں۔ اب یہ اچانک یہ تحریک ہوتی ہے چند ماہ سے، اور اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ ہمارے عزیز دشمن ہمارے ہمسایہ بھارت کا ہے، لیکن ہم یہ اس انداز سے مطالبہ منظور نہیں ہوگا تو پھر تو تحریک چلانی پڑے گی، اور اس میں تمام جب جماعت اہل سنت ہی کا مطالبہ نہیں ہے، باقی بھی جماعتوں کا بھی مطالبہ ہے، ان کو ساتھ نہیں دی کیونکہ یہ ایک پرامن مطالبہ ہے، اور ایک بلکہ آج سے تقریباً 50 سال قبل یہاں ملتان میں ایک صوبائی وزیر آئے تھے پیپلز پارٹی کے، ممتاز کالو نام تھا انہوں نے کہا کہ میں لاہور جا کر یہ بات رکھوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم وزیر اعلیٰ کی میٹنگ، اس سے بڑھ کر فوراً پنجاب میں تو اور کوئی نہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اس پر ہے، لیکن ہمارے ادارے نہ جانے کن مسئلوں کے تحت ان قوانین پر عمل درآمد نہیں کرا۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں کئی کیسز ہوئے جس میں توہین مذہب، توہین رسالت کرنے والے لوگوں کی گردن وہ پکڑی گئی۔ صحابہ کرام کے بارے میں مسلسل حفظہ سرائیاں ہو رہی ہیں اور ان کے لیے قانون موجود ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ FIA، سائبر کرائم اور یہ جتنی بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں، اور یہ نہ ہو کہ ان کی سست روی کی وجہ سے ملک کسی بحرانی کیفیت کا شکار ہے، اور یہاں تارا جبی اس لیے ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور ہمارے اداروں کو اس کا فوری طور پر